صاحب میں ایک تو آپ سنیں ذرا مولانا فضل الرحمان نے کوئی توجیہ پیش کی ہے کس طرح آپ لوگوں کا سارا کچھ ٹرانسفارم ہوا اور آپ دوبارہ اس سیاسی طور پہ اس قابل ہوئے کہ جوائنٹ سیشن بلا کے تو ترمیم پاس کرائیں. سنوائیں جی. حکومت چل نہیں رہی، حکومت چلائی جا رہی ہے. ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اس پرائم منسٹر کو منتخب وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں. ان کے اتحادی جو ہیں ان کو کل تک ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں باقاعدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤسوں میں لے جایا گیا، کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں، اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا، وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے. کھینچ تان کے اور زبردستی اور گردن مروڑ کر ہاتھ مروڑ کر ووٹ حاصل کرنا، اس سے اگر کوئی قانون بنتا ہے وہ کوئی قانون کی حیثیت نہیں رکھے گا. آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے. سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے. اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے. چیمہ صاحب، آپ لوگوں پہ الزامات کی فہرست تو بڑی طویل ہے. اس میں ایک سب سے بڑی یہ کہ آپ لوگوں نے اپنا سیاسی کلاؤڈ جو ہے وہ بڑے بڑے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف اداروں پہ لگانے کی کوشش کی کیونکہ آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہوئی. اور اس سے بڑھ کے ابھی آپ طلال چودھری صاحب گفتگو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دھاندلی کی مشین لے کے آ رہے ہیں یہ تو ہم لانا نہیں دیں گے. انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے پنجابی سٹائل میں یہ بتایا کہ گلی گلی کریا کریا جو ہے وہ احتجاج ہوگا. تو یہ خون خرابہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پی ایم ایل این تو نہیں کرنے دے گی آپ کو یہ؟ چیمہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ طلال چودھری صاحب جو ہیں یہ آپ کہہ لیں 2 یا 3 بار پہلے تحریک یا لانگ مارچ یا جلسے جلوس کر چکے ہیں، بار بار فیل ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ساتھ، مطلب پوری پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ. تو پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی تحریک میں ان کے 4 جھنڈوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب نے اس میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، حمزہ صاحب نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کس نے اون کرنا ہے کس نے ڈس اون کرنا ہے. یہ تو باقاعدہ پیسے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوں، اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے بڑے آپ پہلے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑے کہیں لگائیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں کا وہ جن پہ الزام لگا رہے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں کی. اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ انگلینڈ اس کو بنانا ہے، لندن آپ نے بنانا ہے تو آپ نے بنانا ہے. جمہوریت تو برل، اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ سے نکلنا ہے، جمہوریت میں جانا ہے، کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہے. اگر آپ نام بھی نہیں لے سکتے، اگر آپ 3 مہینے جیل نہیں جا سکتے، اگر آپ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، تو پھر کس ٹرانسپیرنسی کی، کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جیل کس چیز کی، وہ تو ججز آ کے ان کے حق میں، چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جیل کس چیز کی، وہ تو ان کے حق میں آ کے سابق ججز جو ہے گواہیاں دے رہے ہیں کہ فیصلے مینیج ہوئے تھا مبینہ طور پہ. میں جج صاحب کی بات میں بات کرتا ہوں، میں تو فی الحال طلال چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کے کوئی ایفرٹ اسی وہاں نہیں دیکھی کہ آپ پہلے جمہوریت کے لیے انہوں کو بہت ایفرٹ کی ہو. تو یہاں جس طرح دھمکی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی جماعت کے، ایک جمہوری جماعت کے یہ آپ کہہ لیں کہ ترجمان ہیں. ترجمان کو قانون کی زبان میں، آپ کہہ لیں کہ معاشرت کی زبان میں، ایک مہذب زبان میں بات کرے زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ دھمکی دے یا منہ پہ ہاتھ پھیرنا. یہ تھوڑا سا مجھے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ان کا اسٹائل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اسلام آباد میں کبھی کسی جگہ پہ ان کو کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سو انہوں نے کہا جی تحریک لبیک چھوٹی تھی، ہم بہت بڑے ہیں. تو بہت بڑوں نے کیا کیا ہے؟ 3 سال سے آپ کی مرضی کے بغیر ہم بیٹھے ہوئے نا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ججز والی بات پہ آ جائے کہ آپ ججز سابق آ کے آپ کے گواہیاں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حق میں. دیکھیں، ججز کے بارے میں فیصلہ آ گیا آپ کہہ لیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ، میرے بھی سوال ہیں، لیکن جو آپ کہہ لیں سب سے امپارٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے دوستوں نے یا ان کے اپنے چیف جسٹس نے کوئی سوال اٹھائے ہیں. میرا سوال یہ ہے، پہلے جو وہ جو سوال ہے وہ تو آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے، جنرل صاحب نے پڑھے ہیں، طلال صاحب نے پڑھے ہیں. میرا جو سوال ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ نارملی میں ایک کیس آج کل بھگت رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں کہ ججز جس بندے کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف کسی بینچ میں نہیں بیٹھتے. ایک بندہ جس کو اپوائنٹمنٹ جس کی نواز شریف صاحب نے کی ہے، اس کے بیٹی کی اپوائنٹمنٹ اس نے کی ہے، تو اس کے بارے میں جا کے اس وقت جب ان کی بیٹی کا 2 دن بعد کیس ہے، بات آئی ہے، پھر اپنی آپ کہہ لیں جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، یا آپ کہہ لیں کہ 2 سال یا 3 سال وہ یہ بات 3 سال یہ بات نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں جج صاحب میں تھوڑی سی غیرت ہوتی، تھوڑی سی حمیت ہوتی، تھوڑی سی طاقت ہوتی، تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ آپ مارل پاور ہوتی، تو ضرور اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. اور اگر بات نہ بھی کرتے اوپنلی تو جوڈیشل
कमीशन के पास उन्हें क्या नाम है जुडिशल उनका जो सिस्टम है ठीक बात पॉइंट आ गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। बिल्कुल। अगर वहां नहीं गए तो मैं इस तरह के जज साहब की 1% की क्रेडिबिलिटी नहीं समझता, मैं उन्हें 2 नंबर समझता हूं, मैं इन्हें एक तमाशा समझता हूं, मैं उन्हें एक वीडियो वाले जज से ज्यादा कुछ नहीं समझता। मैं मरियम बीबी की एक दूसरी वीडियो या कैलिबरी फांट के अलावा, मैं इसे 2 नंबर चीज के अलावा, मैं एक छोटा सा आदमी, किसी का मुलाजम, एक सर्व करता हुआ बंदा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। उसकी 1% की बात नहीं है कि जो 3 साल बोला नहीं है उस नहीं, मैं कह रहा हूं कि और फिर उसने अपनी भी बेइज्जती की है, जुडिशरी की बेइज्जती की है। अगर जजेस का कंडक्ट ये है तो मैं कहता हूं कि हमसे इज्जत ना मांगा करें, ये इनकी ये तौहीन अदालत फिर छोड़ दें। अगर जजेस की औकात ये है तो फिर तौहीन अदालत आवाम से ना मांगा करें, फिर हमें भी इजाजत दे दें। अगर इन्होंने खुद एक दूसरे की तौहीन इस तरह करनी है, अपनी तौहीन इस तरह करनी है, फिर हमसे भी इज्जत ना मांगा करें। मुआशरा इनकी कैसे इज्जत करे? अगर इनका कंडक्ट ये है, इनकी दिलेरी ये है, इनकी मॉरल वैल्यूज ये हैं, तो मुआशरे से किस बात की इज्जत मांगते हैं? ये ठीक है, पॉइंट आ गया। लिहाजा उन्होंने जुडिशरी पूरी की बेइज्जती की है, अपनी भी की है उन्होंने। जुडिशरी की बेइज्जती की है। तलाल साहब, जुडिशरी की बेइज्जती आपने करवा दी, नंबर 1। वीडियोस आप बताइए कौन सी लाना चाह रहे हैं, उससे आप क्या निकालेंगे? तीसरा, उन्होंने कहा कि आप महज़ब ज़बान में बात किया करें। और चौथा, उन्होंने कहा कि इस तरह के साबिक जजेस की टके की कोई वैल्यू नहीं है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये तो पेड है, आपके साथ मिले हुए मुबैना तौर पे। मैं तो खैर इसको और नहीं करता, मेरे लिए तो रिस्पेक्टेबल है एक्स जज भी, लेकिन व्हाट्स योर टेक सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा ख्याल ये साकब निसार के बारे में बात कर रहे हैं। आपने तो इंटरव्यू किया था, वो कहते बचपन में वो एक सैंडविच और बोतल पे बिक जाया करते थे। तो इस तरह का आदमी, ये हमारे गुनाहों की सजा है। इस साकब निसार को भी सेक्रेटरी कानून हमने लगाया था, जज हमने बनाया था, और ये हमारे ही गुनाहों की सजा है कि इस तरह नलायक सफारशी आदमी को लगाकर उसके बाद पूरी पाकिस्तान ने भुगता है। ठीक है, हमने तो 4 दिन अंदर रह लिए, इक़्तिदार से बाहर हो गए। गरीब की रोटी, पाकिस्तान की इज्जत और कश्मीर इसलिए गया है कि इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है। इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है साकब निसार की वजह से। साकब निसार ना होता, गरीब की रोटी ना जाती, पाकिस्तान की इज्जत ना जाती, कश्मीर ना जाता, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हाल में ना होती, आज पाकिस्तान इस हाल में ना होता। बाकी रही बात कि उनका कंडक्ट कैसा है, पूरे लाहौर को पता है कि मेरा मतलब वो किस तरह के, कितने बड़े वो अल्लामा इकबाल है। बाकी अब ये चीजें सामने आई हैं, उन्हें चाहिए वो जाएं, उसी कटहरे में खड़े हों, वहां पर वो सवालों का जवाब दें और बताएं। और ये कौन सी पहली बात है? जरा एक मिनट, कामरान शाहिद साहब, पहले JIT का मामला हुआ व्हाट्सएप पर, इन्होंने उस पर मिट्टी डाली, फिर उसके बाद हुसैन नवाज की तस्वीर निकली, उस पर मिट्टी डाली। SCCP स्टेट बैंक के लोगों को फोन करके धमकाया। अब नई वीडियोस क्या है आपके पास सर, ये बता देना, बड़े घबराए हुए हैं। बात सुन ले, मिट्टी डाली। उसके बाद इन्होंने, आपको याद है, एक मुंह छुपा कर एक बंदा दौड़ा जा रहा था एक अदालत से, उस पे मिट्टी डाली। उसके बाद इन्होंने लिफाफा, सरीना के लिफाफे में वो जो सजा वाला फैसला आया, उस पे मिट्टी डाली। फिर इन्होंने मलिक अशरफ की वीडियो पर मिट्टी डाली। कितनी की मिट्टियां डालेंगे? सच तो आखिर आना है। साकब निसार के करतूत, अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है और पाकिस्तान का मुजरिम है वो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जमशेद चीमा साहब के, ये उनकी टके की इज्जत नहीं करते। ये बिल्कुल बुझा बात है। और भाई वो दूसरे जज की बात कर रहे हैं। देखिए ना, मामला क्या है कि बात तो सुन ले ना, बात सुन ले। ये कौन वफाकी वजीरों को मिला करता था? कौन जाके दौरे करके शेख रशीद को जिताने की कोशिश करता था? मैं कौन सी एग्जांपल्स दूं? यानी हर चीज में उन्होंने मैनिपुलेट किया। वो चीफ जस्टिस के तौर पर पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने, मियां नवाज शरीफ को सजा देने में शामिल है, और उसके हर एक चीज से पर्दा उठ रहा है।